اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ سورہ یوسف کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، 13ویں پارے سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کو کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں تھا، تو بادشاہ کے غلام نے کہا کہ جیل میں میرے ایک ساتھی تھے، وہ آپ کو خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ متاثر ہوا اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوا لیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک مجھ سے وہ الزام رفع نہ ہو جائے جو تمہارے درباریوں کی عورتوں نے میرے اوپر لگایا تھا۔ تو اب جب ان عورتوں کو بلوایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یوسف سچے تھے، حق پر تھے، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی یہی بات کہی کہ اصل میں ہی غلطی کے اوپر تھی۔ تو آگے اب اسی کا کلام ہے، عزیز مصر کی بیوی کا۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر میرا رب رحم کرے، یعنی یوسف کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، ان کو تو اللہ نے بچا لیا۔ تو قرآن مجید نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی۔ نفس امارہ جو برائی کا بہت حکم دیتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان کے نفس کے اوپر، انسان کے قلب، اس کے دل کے اوپر ظلمت اور تاریکی چھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے گناہ کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، نیکی سے اس کا دل بھاگتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر وہ نفس لوامہ ہے، جس کا تذکرہ سورہ قیامہ میں ہے، 29ویں پارے میں، کہ انسان نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، اور اپنے گناہوں کے اوپر اس کو پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا کیا ماضی میں، پاسٹ میں، اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوامہ مراد ملامت کرنے والا نفس، کہ انسان اپنے اندر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا رہتا ہے کہ بھئی یہ نہ کرو اور یہ کرو، اس گناہ کی دلدل سے نکل کے اس نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے، جس کا تذکرہ 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر ہے، کہ وہ نفس ہے کہ جس کے اندر نیکی غالب آ گئی، نیکی کے برکات کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر ہر وقت انوارات اور برکات جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہیں، اس کا سینہ ایمان کے نور سے جو ہے وہ روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور وہ مطمئن یعنی اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ اسے جیسی بھی آزمائش آ جائے، جیسی بھی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ کہانے ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بے چینی پیدا نہیں ہوتی۔ مطلب وہ ایک آخری درجہ ہے نفس مطمئنہ کا، کہ جو اپنے اندر سے مطمئن ہے، انزائٹی وغیرہ یا سٹریس ایسی چیزیں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ تو یہاں پہ نفس امارہ کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو مفسرین نے لکھا ہے اس خاتون کا نام جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کا نام زلیخا تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، کیا نام تھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ، اس کو تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا، یعنی اپنا خاص جو ہے وہ دست راست بناؤں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، اب یوسف آ گئے تو بادشاہ نے یوسف سے جو ہے وہ کلام کیا اور کہا کہ آج کے دن آپ کا ہمارے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور آپ امانت دار بھی ہیں، یعنی آج سے آپ ہمارے ہاں، ہمارے دربار میں، بادشاہ کے ہاں آپ کا اعلیٰ عہدہ ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، تو یوسف نے کہا بادشاہ سے، مصر کے بادشاہ سے، کہ مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مقرر کر دو، یعنی مجھے جسے ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں وزیر خزانہ بنا دو۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو وزیر خزانہ تھا اس کے پاس غلے اور اناج کا انتظام ہوتا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر کی تھی خواب کی کہ 7 سال جو ہے وہ خوب فصلیں ہوں گی اور 7 سال جو ہے وہ قحط سالی کے ہوں گے، اور جن 7 سالوں میں خوب غلہ اور اناج ہوگا اس میں ہم نے اناج ذخیرہ کرنا ہے، تاکہ اگلے 7 سالوں میں جو قحط سالی کے ہوں گے ہم وہ اناج اور غلہ استعمال کریں۔
تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ اس پہ مقرر کر دیں زمین کے خزانوں کے اوپر، تو میں اس کو مینیج بھی کر لوں گا۔ تو اس سے بعد علماء نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر صلاحیت ہو تو وہ عہدے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر صلاحیت نہ ہو کسی کام کی تو پھر اس کا عہدے کا مطالبہ کرنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں نگران ہوں اور باخبر بھی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین کے اندر اقتدار دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، یعنی مصر کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جہاں مرضی چلے جائیں۔ یعنی ان کی حیثیت ایک وزیر کی سی ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ مصر کے بادشاہ بھی بن گئے۔ تو کہاں اللہ تعالیٰ ان کو ایک اندھے کنویں سے اٹھا کے لایا، اور اس وقت کی مصر جیسی تہذیب، یعنی آپ پیرامڈس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں۔ آج بھی جو ہے وہ انسان حیران ہوتا ہے کہ مصریوں نے کیا اہرام مصر، کیا پیرامڈس کھڑے کر دیے ہیں آج اتنی انجینئرنگ کی ترقی کے باوجود۔ تو وہ سویلائزیشن اپنے اس عروج کے اوپر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تخت کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کو لا بٹھایا، جو کہ ایک غلام کی حیثیت سے وہاں آ کے فروخت ہوتے تھے بازار میں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، یہ ہماری رحمت ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اسی سے وہ قرآن کی آیت ذہن میں آتی ہے نا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے اور وہ تقوی اختیار کرتے رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس داخل ہوئے۔ فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ اب 7 سال وہ تو گزر گئے جو خوشحالی کے تھے، جس میں خوب غلہ اور اناج ہوا۔ اب اگلے 7 سال شروع ہو گئے، قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو مصر میں بھی پڑا، مصر والوں نے تو اس کو مینیج کر لیا، ان کے پاس تو غلہ اور اناج تھا، لیکن ارد گرد کے علاقوں میں بھی قحط پڑا۔ اب وہاں کے لوگ پھر غلہ اور اناج لینے کے لیے مصر میں آتے تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ مصریوں نے غلہ اور اناج سٹاک کیا ہوا ہے۔ تو پھر شام سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ تم بھی مصر جاؤ اور جا کے غلہ اور اناج لے کے آؤ۔ تو جب وہ مصر میں آئے اور بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس کو نہیں پہچان پائے، یعنی وہاں پہ بھی نہیں پہچان پائے، واپسی میں اپنے گھر جانے تک نہیں پہچان پائے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا، یعنی جو بھی وہ جمع پونجی لے کے آئے تھے وہ انہوں نے رقم ادا کی، اور ان کا غلہ، ان کے حصے کا جو بورے تھے، جو اناج تھا، وہ تیار ہو گیا۔ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو ہر یوسف نے انہیں کہا کہ بھائی جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے اس کو بھی میرے پاس لے کے آنا، یعنی جو تمہارا ستیلا بھائی ہے بنیامین، حضرت یوسف کا تو سگے بھائی تھے، اور ان کے اب اس میں یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ بات کیوں کہی، اور انہیں اس سے کوئی شک بھی نہیں پڑا۔ تو اس میں مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ باتوں باتوں میں شاید یہ بات ہوئی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ جی ہم 11 بھائی تو آ گئے، اور اس وقت معمول یہی تھا، پریکٹس یہی تھی کہ چونکہ غلہ اور اناج کم ہے تو ایک فیملی کو 1 اونٹ کی جتنا غلہ اور اناج ملے گا سال بھر کے لیے۔ تو ان 11 بھائیوں کو تو مل گیا 11 اونٹ اناج اور غلے کے، لیکن انہوں نے ایک اور اونٹ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا کہ جی ایک ہمارا ستیلا بھائی ہے تو اس کے حصے کا بھی ہمیں غلہ اور اناج چاہیے، ہم پیسے دینے کو تیار ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اس کو ساتھ لے کے آؤ گے تو اس کے حصے کا غلہ اور اناج ملے گا، اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں غور کرتے دیکھتے کہ میں پورا غلہ اور اناج دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ فإن لم تأتونی بھی، اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لے کے آئے، یعنی اگلی مرتبہ، یعنی نیکسٹ ایئر آنا تھا، اگلے سال انہوں نے آنا تھا، فلا کید لکم عندی، پھر تمہارے لیے کوئی غلہ اور اناج نہیں ہے میرے پاس، ولا تقربون، اور میرے قریب بھی مت آنا، یعنی یہ نہیں کوئی طریقہ کار کہ تمہارا بھائی نہ آئے اور تم کہو کہ جی اس کے حصے کا بھی دے دیں، جیسے ہمارے یہاں بھی آج کل ہوتا ہے کہ جی کہیں وہ راشن تقسیم ہو رہا ہو یا کچھ جو ہے وہ کھانا وغیرہ تقسیم ہو رہا ہو تو لوگ اپنے حصے کا تو لیتے ہیں، جی کہتے ہیں وہ میرے پیچھے بھی 2-4 بیٹھے ہیں ان کے بھی حصے کا دے دو۔ قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون، تو وہ کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ ہم ان قریب اس کے باپ سے
اس حوالے سے بات کریں گے، یعنی اس کے باپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، بنیامین کے باپ کو یعنی حضرت یعقوب کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ایسا کر گزریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا، اپنے کام کرنے والوں سے، کہ ان کی جو جمع پونجی ہے، یعنی بھائیوں نے جو قیمت وغیرہ ادا کی ہے اس غلے اور اناج کی، وہ چپکے سے ان کے بوروں میں رکھ دو، ان کے اناج کے اندر رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں، یعنی دوبارہ آئیں اگلے سال کہ بادشاہ بہت نیک تھا، غلہ اور اناج بھی دے دیا اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پس جب وہ لوٹ گئے اپنے باپ کی طرف، یعنی مصر سے غلہ اناج لے کے واپس شام میں پہنچ گئے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، تو کہنے لگے اے ابا جان، ہم سے تو یہ جو غلہ اور اناج ہے وہ روک دیا گیا، یعنی ہمارے بھائی کا غلہ اور اناج، فارسل معنا اخانا، تو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، نقتل، تاکہ ہم غلہ اور اناج لے کر آئیں، یعنی نیکسٹ ٹائم ہمارا بھائی بھی ہمارے ساتھ جائے گا، ورنہ اس کے حصے کا نہیں ملے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم علی اخیہ من قبل، تو حضرت یعقوب نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ کیا بنیامین کے بارے میں میں تمہارا ویسی اعتبار کروں جیسا کہ میں اس کے بھائی یوسف کے بارے میں اس سے پہلے تمہارا اعتبار کر چکا؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاع، جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنا ساز و سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الینا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جمع پونجی، ان کے پیسوں کی جو تھیلیاں تھیں وہ ان کی طرف واپس کر دی گئی۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو کہنے لگے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، غلہ بھی مل گیا، پیسے بھی واپس آ گئے، ہادی بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیں آپ، یہ ہمارے جمع پونجی، ہمارے پیسے ہماری طرف لوٹا دیے گئے، ونمیر اہلنا، ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ اور اناج لے کر آئیں گے، ونحفظ اخانا، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور اس دفعہ میں ہم ایک اونٹ زیادہ جو ہے وہ غلہ اور اناج لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ اور اناج لے کر آنا بہت آسان ہے، بس آپ کو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا پڑے گا۔ قال لن ارسلہ معکم، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو جو ہے وہ یوسف کے چھوٹے بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، ہاں اگر تم اللہ کا پختہ وعدہ مجھے دو، لتأتوننی بھی، کہ تم لازماً اس کو واپس لے کر آؤ گے، یعنی کوئی بہانہ نہیں مارو گے، جیسے یوسف کے بارے میں تم نے بہانہ مارا، اب اس کی دفعہ میں کوئی بہانہ نہیں مارو گے، الا ان یحاط بکم، ہاں اگر کوئی مصیبت آنی ہے تو پھر تم سب کے اوپر اکٹھی آ جائے تو پھر میں صبر کر لوں گا، یہ نہیں کہ تم واپس آ جاؤ اور مصیبت اس کے اوپر آ جائے، یہ نہیں۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب انہوں نے اپنے باپ کو اپنا پختہ وعدہ دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ضامن ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، حضرت یعقوب نے کہا کہ میرے بچوں ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یعنی جب شہر سے داخل ہونا ہے اس وقت فصیل ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی شہر کے باہر دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے، اس کے اندر دروازے ہوتے تھے، تو ایک دروازے سے تم نے شہر میں نہیں داخل ہونا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مختلف مفسرین نے مختلف وجوہات لکھی ہیں، زیادہ تر تو مفسرین کا خیال یہ ہے کہ تم چونکہ 11 نوجوان اور کڑیل جوان تھے اور بہت خوبصورت تھے اور بہت صحت مند تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ تھا کہ اگر ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ ہمارے ہاں بھی، ہمارے دین میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ملتی ہیں کہ العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے، تو نظر بیسیکلی سبب ہے، جس طرح بیماری سبب ہے انسان کے گرنے کا، اسی طرح سے نظر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا، اس کو کاز بنایا انسان کے گرنے کا۔ باقی یہ ہے کہ نظر سے یا نظر بد سے یا نظر لگ جانے سے اس کا علاج بھی ہمیں احادیث میں بتایا گیا۔ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور تم داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، دیکھو اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہیں آ سکتا، اگر اللہ نے کچھ لکھا ہے تمہارا نقصان تو وہ ہو کر رہے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے۔
فیصلہ اللہ کا چلتا ہے. علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے توکل کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی کے اوپر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے وہاں سے جہاں سے ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی جیسے ابا جان نے کہا تھا ویسے ہی وہ شہر میں داخل ہوئی مختلف دروازوں سے. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو یعقوب علیہ السلام اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آنے والے تھے. الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضا، ہاں یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جس کو انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ علم والے تھے اس وجہ سے کہ یہ علم ہم نے ان کو دیا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، ان کے محل میں پہنچے، تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگا دی، یعنی اپنے سگے بھائی کو چپکے سے خاموشی سے اپنے پاس بلوا لیا. قال انی انا اخوک، اور اپنے بھائی کو بتایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یہ جو دوسرے ستیلے آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے رہے، اب اس کے اوپر آپ نے غم نہیں کرنا. یعنی ساری حقیقت بتا دی اپنے بھائی کو، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں آپ کو روکنے کے لیے. فلما جہزهم بجہازهم، پس جب حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کروا دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو اپنے بھائی یعنی بنیامین کے سامان کے اندر اپنا پیالہ رکھوا دیا. بادشاہ کا ایک خاص پیالہ تھا جو ماپ کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس سے جو ہے وہ غلہ ماپ کر دیا جاتا تھا. ثم اذن مؤذن ایدوا العیر انکم لسارقون، اب وہ بھائی تو غلہ وغیرہ لے کے واپس چل پڑے شام کی طرف، تو پیچھے سے بادشاہ کا ایک ایلچی آیا دوڑتا ہوا، اور اس نے آواز لگائی، یعنی ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اے قافلے والو تم تو چور ہو. قالو، انہوں نے کہا، واقبلوا علیہم، اور وہ متوجہ ہوئی ان پر، ماذا تفقدون، بھائی کیا گم ہو گیا ہے. قالو نفقد سؤال ملک، تو انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا. ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو کوئی وہ پیالہ لے کر آئے گا تو اس کو ایک اونٹ کا اناج اور غلہ انعام کے طور پہ ملے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، تو وہ بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم تم جانتے ہو ہم زمین میں فساد برپا کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور ہیں، ہم تو غلہ اناج لینے کے لیے آئے تھے. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اب وہ یوسف علیہ السلام کے بندوں نے پھر کہا ان سے کہ پھر کیا جزا ہے اس کی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تمہارے سامان میں سے نکل آئے تو پھر کیا بدلہ ہے. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلی فہو جزاؤہ، تو وہ بھائی کہنے لگے کہ بھائی اس کی جزا جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے وہی اس کی جزا ہے، یعنی اس کو تم غلام، اور اپنے ہاں جو ہے اس زمانے میں یہی تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں ان کی شریعت میں یہی تھا کہ جو چوری کرتا تھا تو جس کی چوری کرتا تھا وہ اس کو اپنا غلام بنا لیتا تھا، یہ اس کی سزا ہوتی تھی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو جو ہے وہ جزا دیتے ہیں. یہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا، مصر کے قانون میں یہ نہیں تھا، ان کے یہاں سزا اور تھی چوری کی. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو اب یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے سامان سے ابتدا کی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، یعنی پہلے ان کے سامان کو پھرولنا شروع کروایا. ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر اپنے بھائی کے سامان سے اس پیالے کو برآمد کر لیا. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اسی طرح ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھائی. مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ وہاں چوری کی سزا کچھ اور تھی. اللہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لیکن یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ نکلوا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی سزا تھی. نرفع درجات من نشاء، ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک عالم موجود ہے، یعنی علم والے کے اوپر ایک اور بڑا عالم موجود ہے، اور اس کے اوپر ایک اور بڑا عالم موجود ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب وہ بھائی کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین نے، تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، یعنی حضرت یوسف کے بارے میں کہنے لگے کہ ہاں اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا. تو بچپن کا کوئی واقعہ معروف تھا، وہ بھی انہوں نے جھوٹ گڑا ہوا تھا بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کی ہوئی تھی، تو اس کو انہوں نے دہرایا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات اپنے دل میں چھپا لی.
ولم یبدھا لہم، اور اس کو ان کے لیے ظاہر نہیں کیا، یعنی اس وقت ان کا انکار نہیں کیا کہ تم یہ یوسف کے اوپر کیسے یہ الزام لگا رہے ہو کہ اس کا بھائی بھی چور ہے۔ قال انتم شر مکانا، اور دل میں کہا کہ تم اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بدتر ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، یعنی مصر کے بادشاہ، بے شک یہ جو بن یامین ہے، یہ جو ہمارا بھائی ہے، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانا، اب اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیں، ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ اب ان کو پتہ تھا کہ والد سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ بن یامین کو لازماً واپس لے کر آئیں گے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں، نیکی کرنے والوں میں سے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ نیکی کریں کہ ہم بھائیوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ قال معاذ اللہ، تو یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ جس کے پاس ہمارا سامان نکلا ہے اس کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو پکڑ لیں، یعنی مجرم کے علاوہ ہم کسی اور کو سزا دیں۔ بھئی اللہ کی پناہ کیسی باتیں کر رہے ہو، انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب وہ مایوس ہو گئے یوسف سے کہ نہیں ہمیں ہمارا بھائی واپس نہیں ملے گا، تو اب تنہائی میں جا کے سرگوشی کرنے لگے کہ کرنا کیا ہے۔ قال کبیرہم، تو جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد احد علیکم موثقا من اللہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ وعدہ لیا تھا کہ بھائی کو واپس لے کر آنا ہے۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی جو تم نے کیا ہے، تو تمہارا باپ کہاں اعتبار کرے گا کہ اب کے بار جو ہے وہ سچ مچ کوئی معاملہ ہو گیا۔ ظاہری بات ہے پہلے تم نے جھوٹ بولا، وہی ہے شیر آیا شیر آیا، تو وہ ایک دفعہ سچ بھی ہو جاتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے کہ شیر آئے۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، میں تو ہرگز مصر کی زمین سے نہیں ٹلوں گا، میں تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، وهو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی میں تو نہیں سمجھتا کہ میں باپ کو جا کے کوئی منہ دکھا پاؤں گا۔ بڑے نے تو یہ بات کر دی کہ نہیں مجھے تو شرمندگی ہو رہی ہے، اتنا پختہ وعدہ کر کے آئے ہیں تو اب میں نہیں جا سکتا۔ ارجعوا الی ابیکم، ہاں تم واپس چلے جاؤ اپنے باپ کے پاس۔ فقولوا یا ابانا ان ابن سرق، اور اپنے ابا کو جا کے کہہ دو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم گواہ مگر اس کے کہ جو ہم نے جانا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کے جو ہے وہ نگہبان نہیں ہیں، یعنی ہمیں غیب کی خبروں کا نہیں پتا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس نے جا کے چوری کرنی ہے، تو ہم نے آپ سے وعدہ لے لیا۔ وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ بستی والوں سے پوچھ لیں کہ جس میں ہم تھے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں کہ جس کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے کہ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہاں تمہارے جیوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، یعنی اعتبار نہیں کیا ان کا۔ وَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بس صبر وہی خوبصورت ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو واپس لے آئے گا، یعنی یوسف کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، اور وہ جو بڑا بھائی جو خود رک گیا تھا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ وتولی عنہ، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اپنے گھر والوں سے منہ پھیرا۔ وقال یا اسف علی یوسف، اور کہا کہ ہائے افسوس یوسف کے اوپر۔ وابیضت عیناہ من الحزن، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں غم کی وجہ سے، یعنی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال تک روتے رہے، تو ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، آنکھوں کی بینائی رونے کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ فہو قظیم، اور وہ اندر ہی اندر غم کی وجہ سے گھل رہے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اب گھر والے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ صدمے سے گھل جائیں، او تکون من الحالکین، کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تو اپنی پریشانی اپنا غم اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تم سے تو میں نے بات ہی نہیں کی۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی یوسف جو ہے وہ زندہ ہے۔
या बनी यذهबू फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, तो ए मेरे बच्चों जाओ यूसुफ को भी तलाश करो, उसके भाई को भी। वला तयसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से नहीं मायूस होते मगर वो जो कि काफिर कौम है। फलम्मा दखलू अलैहि, बस जब वो अब तीसरी मर्तबा आए हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए, अनाज के लिए। कालू या अय्युल अजीज़ु मस्सना व अहलना ज़ुर, तो कहने लगे कि ए अजीज़ मिस्र, हमें और हमारे घर वालों को बड़ी सख्त तंगी पहुंची है, यानी हम बहुत सख्ती में है, तंगी में है, बहुत कहत जो है और गुर्बत और हालात बहुत ख़राब हैं। वजीना बिबिदात मुज़जात है, और इस दफ़ा हम आपके पास जो जमा पूंजी लेकर आए हैं वो है भी नाकिस, पूरी नहीं है। फ़ौफ़ी लनल क़ैल व तसद्दक़ अलैना, और आप हमें गल्ला और अनाज पूरा पूरा दें, बल्कि इसके बाद तो हमारे ऊपर सदका भी करें। इन्नल्लाह यज़िल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह ताला सदका करने वालों को अच्छी जज़ा देता है। काल हल अलिंतुम मा फ़अलतुम बि यूसुफ व अखी इज़ अंतुम जाहिलून, तो हज़रत यूसुफ ने अब इस मौके पे कहा अपने भाइयों से, क्या तुम्हें मालूम है या क्या तुम्हें याद है कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या क्या किया जबकि तुम नादान थे। कालू इन्नका लअंत यूसुफ, तो अब वो कहने लगे कि क्या आप ही यूसुफ हो। काल आना यूसुफ, फिर यूसुफ ने कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ, वहादा अखी, और ये मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, बेशक जो तकवा की ज़िंदगी इख्तियार करता है और सब्र करता है, अल्लाह ताला ऐसी नेकी करने वाले के अजर को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह उसे किसी न किसी मुकाम पे पहुंचा ही देता है। यानी तकवा वाली ज़िंदगी इख्तियार करे और सब्र करे, तो जितने भी मुश्किल हालात हों, जितने भी कड़े हालात हों, अल्लाह ताला उनसे निकाल के इंसान को किसी बड़े मकाम और मर्तबे पे पहुंचा देता है। कालू तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर तरजीह दी। वैन कुन्ना लहातीन, और बेशक हम गुनाहगार थे, खताकार थे, यानी हमने आपको नुकसान पहुंचाना चाहा और अल्लाह ने आपको कहाँ पहुंचा दिया। काल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि आज तुम्हारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं होगी, यानी तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की पूछगछ नहीं की जाएगी। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। वहुवा अरहमुर राहिमीन, और वो रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरी ये कमीस ले जाओ, मेरा ये कुर्ता ले जाओ। फ़ाल्क़ू अला वजहि अबी यअति बसीरा, तो इसको मेरे बाप के चेहरे पे डाल देना, उनकी बसारत वापस लौट आएगी। वअतूनी बिअहलिकुम अजमईन, और अब अपने तमाम अहलो अयाल को लेके सारे इकट्ठे मेरे पास यहाँ आ जाओ, मिस्र में आ जाओ। यानी शाम से फिर ये सारा ख़ानदान उठ के मिस्र में आ गया। वलम्मा फसलतिल ईर काला अबूहुम इन्नी लाजिदु रीह यूसुफ, और जब काफिला वहाँ मिस्र से चला तो अब याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो शाम में थे, तो काला अबूहुम, तो उनके बाप ने कहा, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी लाजिदु रीह यूसुफ, मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ। लौला अन तुफन्निदून, अगर तुम ये ना कहो कि बूढ़ा जो है वो बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गया। यानी जाहिर बात है घर वालों ने यही कहना था, 40 साल हो गया, पता नहीं यूसुफ का क्या मामला हुआ है। भाइयों ने तो यही बात बनाई हुई थी कि भेड़िया खा गया। अब याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो तो एतबार ही नहीं कर रहे थे। कालू तल्लाह इन्नका लफी ज़लालिकल कदीम, तो अब घर वाले कहने लगे अल्लाह की कसम है याकूब, आप पुरानी गलत फहमी में है, 40 साल से गलत फहमी पाली हुई है। फलम्मा अनजा अल बशीर अलक़ाहु अला वजही फतद्द बसीरा, बस जब आया खुशखबरी देने वाला, यानी काफिले के आगे आगे एक बंदा आया और उसने आके खुशखबरी दी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो है वो जिंदा होने की। अलक़ाहु अला वजही, और उसने हज़रत यूसुफ का कुर्ता वो याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाल दिया। फरतद्द बसीरा, तो उनकी निगाह वापस आ गई। काल अलम अकुल लकुम, तो उस वक़्त याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालम, मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कालू या अबान अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा जान, इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना, आप हमारे लिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा दें। इन्ना कुन्ना खातीन, बेशक हम गलती पर थे, खताकार थे। काल सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी,
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ عنقریب سے مراد مفسرین نے کہا کہ رات کو، رات کے آخری پہر میں جو قبولیت کا وقت ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، پس جب وہ سب آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، جب حضرت یوسف کے پاس داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگا دی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ تم داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا تو امن سکون سے رہو۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ، یعنی جو بادشاہ کا تخت ہوتا ہے اس پہ بلند کیا، اس پہ جگہ دی، مقام۔ وَحَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تو پرانی شریعتوں کے اندر اس کو سجدہ تعظیمی کہا جاتا تھا، تو سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا، یعنی تعظیم کی خاطر کسی کے آگے جھکتے تھے، جیسے ہمارے یہاں مغلوں میں بھی تھا کونش بجا لانا، کہ وہ رکوع کے بل جو ہے وہ بادشاہوں کے سامنے جھک جاتے تھے۔ لیکن اس شریعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا گیا کہ آپ کسی کے سامنے آپ رکوع کے بل بھی نہیں جھک سکتے، اتنا بھی نہیں جھک سکتے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیا من قبل، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر، قد جعلہ ربی حقا، اللہ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کہ جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور تم سب کو اللہ تعالیٰ صحرا سے لے آیا اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ صحرا سے لے آیا اور مجھے اللہ تعالیٰ کنویں اور کنویں سے جیل اور جیل سے لا کے اللہ نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس کی تدبیر نہ دکھنے والی ہوتی ہے، غیر محسوس ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا، حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ فاطر السماوات والارض، آپ زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے سرپرست۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور فوت کرنے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ مطلب یہ بہترین دعاؤں میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعض دعاؤں میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مطلب یہاں سے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی موت اسلام کے کلمے کے اوپر آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اور مرنے کے بعد حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے ایک معاملے کے اوپر اتفاق کر لیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، وہم یمکرون، اور وہ چالے چل رہے تھے، تو آپ تو وہاں نہیں تھے، تو آپ یہ خبریں کہاں سے لا رہے ہیں؟ ہری بات ہے، وحی سے آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے کتاب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ آپ کتنا ہی کیوں نہ چاہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ تو ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور کتنی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں، یہ لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں اور وہ ان نشانیوں سے اعراض کر جاتے ہیں۔ یعنی کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مشرکین کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ دن بھر میں کتنی نشانیاں انسان دیکھتا ہے لیکن انسان ان پہ غور نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں توجہ اور عبرت ہو سکتی ہے۔ آپ کورٹ کچہری کے سامنے سے گزر جائیں اور آپ الحمدللہ نہ کہیں، آپ ہاسپٹل کے سامنے سے گزر جائیں اور آپ عبرت حاصل نہ کریں۔ انسان ہاسپٹل کے اندر جا کے دیکھے لوگوں کے کیا کیا حالات، کیسی کیسی بیماریاں، 10 سال سے لوگ دھکے کھا رہے ہیں، تو بہت ساری نشانیاں انسان ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو انسان وہاں سے عبرت نہیں حاصل کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سپر سٹورز، گروسری سٹورز، لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور حسرتوں سے دیکھتے ہیں شیشوں کے پیچھے جو ہے وہ چیزیں پڑی ہوئی، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بڑی آسانی سے مہینے میں 2 4 دفعہ وہاں سے ٹرالیاں شاپنگ کر کے بھر کے لے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو۔
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان تو لاتی ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتی رہتی ہے. یعنی ایمان لانے والے تو بہت ہیں لیکن شرک کرنے والے بھی بہت ہیں. اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والے. ہندو اب اللہ کو مانتے ہیں، بھگوان ان کے ہاں بھی ایک ہی ہے، سب سے بڑا خدا ان کے ہاں بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سکھ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی اللہ کو مانتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد ہے جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی کچھ لوگوں نے پیدا کر دی کہ جو مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن شرک کر سکتا ہے، ایمان لانے کے بعد بھی شرک کر سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. پھر آپ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جبکہ عربوں میں جو ہے وہ بت پرستی نہ شروع ہو جائے. تو یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس آئے اللہ کی طرف سے ڈھانپ دینے والا عذاب، یا آئے ان کے پاس قیامت اچانک اور انہیں شعور بھی نہ ہو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ ان سے کہہ دیں یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ، میں بھی بصیرت کے اوپر ہوں اور جس نے میری پیروی کی وہ بھی بصیرت کے اوپر ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کی کمی کوتاہی سے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے، اللہ نے مردوں کو رسول بنا کے بھیجا، عورتوں میں کوئی رسول نہیں آیا. اگرچہ ہمارے ہاں بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی رسول تھیں، لیکن نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ قرآن کی آیت بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا. نوحی الیہم من اہل القری، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے بستیوں والوں میں سے، اور وہ رسول بھی بستیوں والوں میں سے ہی ہوتے تھے، کوئی باہر سے نہیں آتے تھے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں بس دیکھتے کیسا تھا انجام ان قوموں کا جو ان سے پہلے تھی. جھٹلانے کا انجام کیا ہوا ہے، ان کو عبرت نہیں مل رہی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی زندگی اختیار کریں. افلا تعقلون، کیا یہ عقل نہیں رکھتے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گیا رسول. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور کفار نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا. یعنی کفار نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، مطلب رسولوں نے جو ان کو وعدے دیے تھے کہ عذاب آئے گا، تو اب لمبا عرصہ گزر گیا کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا. اب جیسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400-1500 سال گزر چکے ہیں، تو اب آہستہ آہستہ اور بھی ٹائم گزرے گا تو شکوک و شبہات بڑھتے چلے جائیں گے. آ ہی نہیں رہا، کچھ ہو ہی نہیں رہا. قیامت ہونی تھی، کوئی علامات ظاہر ہونی تھی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہت زور لگا لیا دجال نکل آئے، یہ وہ، کوئی یقین آ جائے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ ہوتا تھا. تو قرآن نے یہ بات یہاں پہ بھی کہی ہے کہ لوگوں نے، کفار نے یہ گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، نبیوں نے جھوٹ بولا، یہ کچھ بھی نہیں ہوا. جاءہم نصرنا، اچانک ہماری مدد آ گئی. فنجی من نشاء، تو جس کو ہم چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب نہیں لوٹایا جائے گا مجرم قوم سے. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ ان نبیوں کے قصوں میں یا پرانی قوموں کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا جائے. یہ کوئی چلتا پھرتا کلام نہیں ہے، انسانی کلام نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے یہ کلام کہہ دے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں. وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رعد. الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. والذی انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ قرآن حق ہے، اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لا رہے. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا. بغیر عمد ترون، بغیر ستونوں کے،
جن کو تم دیکھ پاتے ہو. کوئی ستون بھی نہیں ہے, کوئی چھت تم نے نہیں دیکھی ہوگی جو ستونوں کے بغیر کھڑی ہو, لیکن آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے. اب اس میں بہرحال ایک ڈیبیٹ ہے کہ یہ جو ہمیں نیلگوں سا نیلے رنگ کا نظر آتا ہے, کوئی چھت ہے, آسمان ہے کہ نہیں ہے, واللہ عالم. آسمان کی کیا حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ نے آسمان کسے کہا ہے؟ عربی زبان میں آسمان سے مراد ہوتی ہے بلندی. تو ورنہ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی یہ ہمارا سولر سسٹم ہے, یا جتنے بھی سٹارز ہیں یا گلیکسیز ہیں, بلینز آف سٹارز, یہ سب بغیر کسی اس کے کھڑے ہیں, ستونوں کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے فورسز ہیں, لیکن وہ انویزیبل فورسز ہیں, وہ گریویٹیشنل فورسز ہیں یا کچھ بھی ہیں. بہرحال کل یجری لاجل مسمی ثم استوى علی العرش, پھر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر جو ہے وہ مستوی ہو گیا. وسخر الشمس والقمر, اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو اور چاند کو مسخر کیا, یعنی تمہاری خدمت میں لگا دیا. کل یجری لاجل مسمی, ہر ایک چیز چل رہی ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے, ایک وقت مقرر تک کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام چلا رکھا ہے. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون, اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے اور وہ اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم اس کی ملاقات یعنی اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرنے والے ہو جاؤ. وهو الذی مد الارض, وہی اللہ تعالیٰ جس نے زمین کو پھیلا دیا. وجعل فیہا رواسی وانہارا, اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے اور اس کے اندر چشمے اور دریا جاری کر دیے. ومن کل ثمرات جعل فیہا زوجین اثنین, اور ہر قسم کے پھلوں میں اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے. سائنس تو آج اس بات کو معلوم کر پائی ہے کہ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی نر اور مادہ کا کانسیپٹ ہے, میل اور فیمیل کا. تو قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی کہ ہر چیز میں ہم نے جوڑے, اور خاص طور پہ پھلوں میں. یغشی اللیل النہار, اللہ تعالیٰ رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس میں لازماً نشانی ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات, اور زمین کے اندر کچھ قطعے ہیں, ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. جیسے کھیت ہوتے ہیں نا, اوپر سے آپ ایریل ویو ہو اگر آپ دیکھیں ڈرون کے ذریعے سے, نیچے وہ کھیت ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے جڑے ہوئے. وجنات من اعناب, اور اسی طرح انگوروں کے باغات, وزر اور کھیتیاں, ونخیل سنوان وغیر سنوان, اور کھجوروں کے درخت, ایک تنے والے, اور کچھ کھجور کے درخت ایسے ہیں جن کے 2 تنے بھی ہوتے ہیں, 3 تنے بھی ہوتے ہیں. یسقا بماء واحد, سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے, ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. ونفضل بعض علی بعض فی العقول, لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر ہم کھانے میں فضیلت دے دیتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں نا, کھیت ہے, کھیت کی مٹی بھی ایک ہی جیسی ہے, ایک کھیت کے ساتھ دوسرا کھیت ہے, ایک کھیت کے اندر مرچیں لگا دیں, دوسرے کے اندر آپ اسٹرابری لگا دیں, ایک میں اسٹرابری لگا دیں, دوسرے کے اندر جو ہے وہ آپ لیمو لگا دیں. اب ایک ہی پانی سیراب کر رہا ہے, ایک ہی مٹی ہے, ایک ہی فضا ہے, اور ایک ہی سورج اس کی روشنی, لیکن ان کا کھانا کوئی کڑوا ہے, کوئی مزیدار ہے, کوئی میٹھا ہے, کوئی ترش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے جو ہے وہ ذائقے پیدا کر دیے. تو یہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے. ظاہری بات ہے لیمو کے اندر جو ترشی ہے آپ مٹی سے تو نکالنے سے رہے, آم کے اندر جو مٹھاس ہے آپ مٹی سے نہیں نکال سکتے. یعنی کسی بھی پھل کا ذائقہ, مطلب انسانوں کو کہا جائے نا کہ درمیان میں سے پودے کو مائنس کر دیں اور آپ اس مٹی سے نکال دیں, اب وہ سارا کہاں سے آ رہا ہے, اسی مٹی سے پیدا ہو رہا ہے وہ سب ذائقے. تو اللہ نے رکھ دی, اللہ نے پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک اس میں نشانی ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ, اگر آپ کو تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب تو ان کی بات ہے, یہ قرآن کی باتیں قابل تعجب نہیں ہیں, ان کافروں کی باتیں قابل تعجب ہیں. اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, تو ان کی کون سی باتیں قابل تعجب. یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. او بھائی پہلے تو مٹی بھی نہیں تھے تو موجود ہو نا, پہلے تو مٹی بھی نہیں تھے تو موجود ہو, تو اب کم از کم مٹی تو ہو جاؤ گے نا. تو اب یہ بات قابل تعجب ہے کہ اس کے اوپر تمہیں کس چیز کا تعجب ہو رہا ہے کہ دوبارہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا. اولئک الذین کفروا بربہم, یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. اولئک الاغلال فی اعناقہم, اور ان کی گردنوں کے اندر توق پڑے ہوں گے. واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہی آگ والے ہیں اس میں ہمیشہ میں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہی لوگ ہیں آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ, یہ لوگ نیکی سے پہلے برائی چاہتے ہیں, یعنی بھلائی سے پہلے جو ہے وہ عذاب چاہتے ہیں. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ,
آپ ان کو بتا دیں کہ ان سے پہلے کافی ساری مثالیں گزر چکی ہیں، کافی ساری قوموں کے حالات اور واقعات گزر چکے، اس پہ غور کر لیں. انہیں عذاب چاہیے تو ٹھیک ہے، عذاب پھر مل جائے گا ان کو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہے ان کے ظلم کے باوجود. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ عذاب نہیں آتا لوگوں کے ظالم ہونے کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، نہ آپ کا رب سخت عذاب دینے والا ہے، یہ اس کی شان ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے عذاب کے اوپر غالب آ جاتی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں کافر کیوں نہیں آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیا گیا. وہی جو ہم نے کہا تھا کہ مکی صورتوں کا ایک بڑا مضمون جو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ مشرکین مکہ کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھا دیں، وہ معجزہ جو ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. انما انت منذر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی، ایک رہنما بھیجا ہے جو اس قوم کو ڈراتا ہے. بس آپ کا کام ڈرانا ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر مؤنث نے کیا اٹھایا ہوا ہے. یعنی کوئی بھی جو فیمیل ہے اس کا جو حمل ہے وہ حمل بھی، پریگنینسی اس کی اللہ کے علم ہے. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم ہے، مادر رحم جو ہے، یوٹرس جو ہے، وہ جو کمی بیشی کرتا ہے یا اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے علم ہے. یعنی بچہ جو ہے جب ماں کے پیٹ میں بڑھتا ہے یا اس کے بعد ڈلیوری کے بعد جو ہے وہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے، یہ سب اللہ کے علم ہے، سب اللہ کے علم. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک خاص اندازہ ہے، حساب ہے. عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تمہارے لیے، تم کوئی بات چھپاؤ یا کوئی بات اعلانیہ کرو، اللہ کے لیے برابر ہے، سب اللہ کے علم ہے. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو رات کو چھپ رہا ہے یعنی چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہے، اور جو دن کی روشنی میں جو ہے وہ گلیوں میں پھر رہا ہے اور اعلان گناہ کر رہا ہے، سب اللہ کے سامنے. لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی. یحفظون من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک مدت مقرر کر دی نا، اس مدت سے پہلے اس کو موت نہیں آ سکتی. اگر کوئی اس کو مارنا بھی چاہے گا تو محافظ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے تاکہ اس کی مہلت پوری ہو. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ بدلیں جو ان کے جیوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی جب تک وہ اپنے دل کے احوال اور اپنے دل کی کیفیات کوئی قوم نہیں بدل لیتی، اپنی دل کی حالت نہیں بدل لیتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا. یعنی آپ پہلے اپنی باطنی حالت کو بدلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ظاہری حالات تب بدلیں گے، باہر کے حالات اللہ تعالیٰ تب بدلیں گے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی برائی پہنچانا چاہتا ہے یعنی ان کے اوپر کوئی عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کوئی لوٹا نہیں سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے علاوہ کوئی ان کا والی بھی نہیں ہوتا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم کو بجلی دکھاتا ہے، بجلیاں جب بادل آتے ہیں، گرجتے ہیں، چمکتے ہیں تو بجلیاں نظر آتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ تم کو بجلیاں دکھاتا ہے خوف سے اور لالچ سے. ڈر بھی ہوتا ہے کہ زیادہ بارش نہ ہو جائے، فصلوں کا نقصان نہ ہو جائے، سیلاب نہ آ جائے، اور لالچ بھی ہوتی ہے کہ بارش انسان کو اچھی بھی لگتی ہے، اس کی فصل کے لیے مفید بھی ہے. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ بھاری بادل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، ان کو اٹھا لاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور رات یعنی بجلی کی جو گرج ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. یعنی یہ جو بجلی کی جو گرج ہوتی ہے یعنی اس کی جو آواز ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہوتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اس کی حمد بیان کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ گرنے والی بجلیاں بھیجتا رہتا ہے جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی بجلی گراتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور ان لوگوں پہ بھی جو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی وہ بجلیاں بطور عذاب کے گر جاتی. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت پختہ ہے، سخت ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ ہی کا پکارنا وہی حق ہے، یعنی اللہ کو پکارنا یہی سچ ہے، صرف اللہ کو پکارنا.
اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا وہ باطل ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن سے یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کو کچھ جواب نہیں دے سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء، تو اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعاؤں کرنے والوں کی مثال کیا ہے کہ جیسے ایک شخص جس نے اپنے ہتھیلیاں پھیلائیں، الا کباسط کفیہ الی الماء، پانی کی طرف اپنے ہاتھ ایسے پھیلا دیے. جیسے سامنے جھیل تھی، اب جھیل میں تو پانی بہت ہے، اب کوئی جھیل کے کنارے کھڑے ہو کے کیا کرے، اپنے ہاتھ ایسے پھیلا دے. لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے. وما هو ببالغ، لیکن وہ اس کے منہ میں نہیں پہنچنے والا. تو جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جھیل کے کنارے کھڑے ہو کے وہ بجائے اس کے کہ پانی بھر کے اپنے منہ میں ڈالے، وہ پانی کی طرف صرف ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے. تو اب وہ جھیل اس کو کیا دے گی؟ کچھ نہیں دے سکتی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو پکار ہے، جو دعا ہے، وہ گم ہو کر رہ جاتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے. سجدی کی آیت ہے، بعد میں اس پہ سجدہ کر لیں. وَظِلَالٌ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ہر چیز کا سایہ، درخت ہے، انسان ہے، پتھر ہے، شجر ہے، حجر، کوئی بھی چیز ہے، اس کا سایہ بھی اللہ کے سجدہ کر رہا ہوتا ہے. وہ جو زمین کے اوپر پڑا ہے نا، تو ایک طرح سے وہ سجدے میں گرا ہوا ہے. بالغدو والآصال، صبح اور شام. کل من رب السماوات والارض، آپ ان سے کہہ دیں کون ہے زمین اور 7 آسمانوں کا رب؟ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ. کل افاتخذتم من دونہ اولیاء، آپ ان سے کہہ دیں کیا تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جن کو تم نے معبود بنا لیا وہ تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے کہہ دیں اندھا اور بہرا برابر ہو سکتا ہے؟ مواحد اور مشرک ایسی ہیں جیسے اندھا اور بہرا، اندھا اور دیکھنے والا. ہم هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی جو ہے وہ برابر ہو سکتی ہے؟ تو شرک جو ہے وہ اندھیرے ہیں اور توحید روشنی ہے. ہم جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے، پارٹنرز بنا لیے. خلقوا کا خلق ہی، کہ جنہوں نے اللہ کی مانند کچھ تخلیق کیا ہو. فتشابہ الخلق علیہم، تو ان کے اوپر وہ مخلوق مشتبہ ہو گئی. یعنی جن کو انہوں نے اللہ کا پارٹنر بنایا ہے، اللہ کا شریک بنایا، کیا ان کی بھی کوئی مخلوق ہے؟ کوئی دکھا سکتے ہیں بھئی شریکوں نے یہ پیدا کیا، چلو یہ شجر حجر، یہ دنیا، پلانٹ ارتھ، آسمان، ستارے، یہ درخت، یہ تو اللہ نے بنائے نا، تو وہ شریکوں نے کیا بنایا؟ کوئی 2-4 چیزیں نام لے کے بتا دو. تو اگر انہوں نے کچھ نہیں بنایا تو کس بنیاد پہ ان سے دعائیں کر رہے، کس بنیاد پہ جو ہے وہ ان سے استغاثہ، ان سے مدد مانگ رہے؟ تو قرآن اس معاملے میں بہت واضح ہے. صرف خالق ہی اس قابل ہے، صرف خالق. اس سے ساری تعویلوں کی جڑ کٹ جاتی ہے اس جملے سے. صرف خالق اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس سے دعا کی جائے. جو خالق نہیں ہے، قرآن بار بار کہتا ہے جو خالق نہیں ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دعا کی جائے. اب اللہ کے علاوہ تو کوئی خالق ہے نہیں، یا تو مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے. تو اب وہ درمیان میں بس یہی تعویلیں، اتنی واضح آیات، ان کے اندر بریکٹیں لگا کے وہ پھر تعویلیں کرتے رہتے ہیں کہ اصل میں وہ مستقل بذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا مانگنے کی بات ہو رہی ہے. قل اللہ خالق کل شیء، آپ ان سے کہہ دیں اللہ ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، وہ اکیلا اور چھایا ہوا ہے، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے. انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. فسالت اودیۃ بقدر، اب اس بارش سے جو وادیاں تھیں وہ بہہ پڑی اپنی اپنی وسعت کے مطابق. کسی وادی کا پارٹ چوڑا تھا تو اس میں زیادہ پانی آ گیا، کسی کا پارٹ کم تھا تو اس میں تھوڑا پانی آ گیا. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو جو زور کا پانی تھا یا جو سیلاب تھا وہ اپنے ساتھ جھاگ بھی لے آئے چڑھی ہوئی. یعنی وہ پہاڑی وادیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پانی بارش کا زور سے نکلتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ جھاگ وہ بلبلے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ بلبلے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، پانی باقی رہ جاتا ہے. کذا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء خلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور جس کو یہ آگ میں تپاتے ہیں، یعنی سونا چاندی وغیرہ، جیسے سونار، گولڈ سمتھ وغیرہ آگ میں تپاتے ہیں اس کو زیورات حاصل کرنے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے، تو اس میں بھی اسی قسم کی جھاگ آ جاتی ہے. جب سونے چاندی کو بھی تپایا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی اوپر جھاگ آ جاتی ہے.
لیکن وہ جھاگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نیچے جو پیور سونا ہوتا ہے، پیور گولڈ سلور ہوتی ہے، وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح پانی کے اوپر جو جھاگ آ جاتی ہے وہ بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور جو سونے چاندی کو تپاتی ہوئی جھاگ اوپر آ جاتی ہے وہ بھی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ باطل اور حق کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ یعنی حق وہ ہے جو نیچے بیٹھا ہوتا ہے پیندے کے اندر، باطل وہ ہے جو جھاگ کی طرح ہے، یعنی وقتی طور پہ نظر باطل ہی آتا ہے، اور بعض اوقات باطل حق کو چھپا لیتا ہے کیونکہ وہ اوپر آ جاتا ہے نا، لیکن اس کی زندگی، اس کی لائف عارضی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے جلدی، حق باقی رہ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ تو اڑ جاتی ہے، خشک ہو کے چلی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ پیندے میں بیٹھا رہتا ہے، وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔ كذلك يضرب الله الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات مانی ان کے لیے آخرت میں بھلائی، ان کے لیے جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اور جن لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ان کو مل جائے، ومثلہ معه، بلکہ اس کی مانند اتنا ہی اور بھی مل جائے، لافتدوا به، وہ سب فدیے میں دے کے وہ اپنی جان چھڑوانا چاہیں گے لیکن نہیں چھڑوا پائیں گے۔ اولئک لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا حساب ہے۔ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، کیا پس جو یہ جانتا ہے کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، یعنی جسے یہ علم ہی نہیں ہے، جو قرآن کو اللہ کی طرف سے وحی مانتا ہے وہ، اور دوسرا جو قرآن کو اللہ کی طرف سے وحی نہیں مانتا، تو یہ دونوں ایسے ہیں جیسے دیکھنے والا اور اندھا۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی جو عقل والے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور عقل والے کون ہیں؟ جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اپنے پختہ وعدے کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ یوصل، اور وہ لوگ اس چیز کو ملاتے ہیں، اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، یعنی رشتہ داری، تو رشتہ داری کو آپس میں جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور جنہوں نے نماز قائم کی۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور جنہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ طریقے سے بھی۔ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور جو برائی کو دور کرتے رہتے ہیں نیکی سے۔ یہ مضمون قرآن میں کئی مقامات پہ آتا ہے کہ نیکی کرو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، یعنی نیکیاں جو ہے وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے، یعنی جو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، انفاق کرنے والے ہیں، اور برائی کے بعد نیکی کرنے والے ہیں۔ جنات عدن یدخلونہا، یہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے باپ دادا میں اور ان کی بیویوں میں اور ان کی آنے والی نسلوں میں جو بھی نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی اور ان کے لائف پارٹنرز کو بھی اور ان کے والدین کو بھی جمع کر دے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے اوپر داخل ہوں گے ہر دروازے سے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ تمہارے اوپر سلامتی ہے اس وجہ سے تو تم نے صبر کیا، دنیا کی زندگی میں جو تم نے صبر کیا اب اس کے بدلے میں یہ سلامتی، بس کیا ہی خوب آخرت کا گھر۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ ہو جانے کے بعد، یعنی جو بھی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے کی وہ پاسداری نہیں کرتے۔ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے یعنی صلہ رحمی کی جائے، وہ صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی پہ اتر آتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، تو ان کے اوپر لعنت ہو اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔
یعنی جنتیوں کی نشانی یہ ہے کہ صلہ رحمی کریں گے، وعدے کو پورا کریں گے، اور جہنمیوں کی نشانی یہ ہے کہ قطع رحمی کریں گے اور وعدے کو توڑ دیں گے. یہ بات ہو رہی. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے پاس رزق کی بہت فراوانی ہے، کسی کے پاس رزق کی تنگی. وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ لوگ دنیا کی زندگی پہ ہی خوش ہو گئے. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑا سا فائدہ ہے بس. یعنی آخرت کے مقابلے میں اس کی حقیقت، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور کافروں نے کہا کیوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی معجزہ نازل کیا گیا. یعنی معجزہ تو نازل ہوا تھا، قرآن جیسا کوئی معجزہ ہی نہیں تھا. قرآن نے کہا اس جیسی صورت لے کے آؤ، لیکن وہ والا معجزہ چاہتے تھے جو وہ مانگتے تھے کہ ہماری مرضی کا معجزہ ہمیں دکھایا جائے. قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں. یعنی دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں ہی رکھا ہے، جیسا قرآن نے آگے بالکل واضح فرما دیا نا، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان اور سکون ہے. جس کو اطمینان اور سکون چاہیے تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حکم ذکر، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے ذکر کرو. تو ذکر لسانی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے. یعنی وہ ذکر جو ہم زبان سے کرتے ہیں، بہت سے کلمات ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے، جیسے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بہت آسان اور ہلکے کلمات ہیں، زبان پہ ان کی ادائیگی بہت آسان ہے. قیامت والے دن ان کا وزن بہت بھاری ہوگا میزان کے اندر. بعض روایتوں میں کہ سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان کا جو ہے وہ نصف خلا بھر جاتا ہے. الحمدللہ کہنے سے اس کے بعد جو بقیہ نصف ہے وہ بھر جاتا ہے. تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سبحان اللہ و بحمدی. اور بھی بہت سارے کلمات ہمیں ملتے ہیں سنت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ کو یاد کرو، زبان سے اللہ کو یاد کرو. پھر کثرت ذکر سے زبان جب بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل بھی اللہ کی یاد میں ہر وقت جو ہے وہ محو رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھولتے نہیں، اس کا دل کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا. تو کثرت ذکر کے لیے اگر اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے، یا آج کل وہ کاؤنٹر ملتا ہے وہ پکڑ لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی عادت بنانے کے لیے تو ذکر کو عادت بنانا یہ قرآن مجید کا بہت بڑا حکم ہے. کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے بندے. اب ہر حال میں وہی ذکر کر پائے گا؟ ہم تو مطلب کرتے ہیں ٹھیک ہے، شعور جب ذہن میں چیز آ جاتی ہے تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. تو وہ عادت تبھی بنتی ہے جب انسان جو ہے وہ اس کو مستقل توجہ دے کے جو ہے وہ ذکر کرے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہیں نیک عمل کیے تو ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی ان کے لیے آخرت میں جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک ایسی قوم کے اندر کہ ان سے پہلے قد خلت من قبلہا ان سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان کو ہماری وحی پڑھ کے سنائیں، یہ قرآن مجید پڑھ کے سنائیں. ہم یکفرون بالرحمن، اور وہ رحمان کا انکار کرنے والی قوم ہے. قل هو ربی لا الہ الا هو، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ میرا رب ہے، رحمان میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی کے اوپر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر یہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جاتا، اس کے ذریعے زمین کی مسافتیں طے ہو جاتی اور اس کے ذریعے مردے کلام کرتے. یعنی اگر اس کلام کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر یہ خاصیت ہوتی کہ آپ قرآن پڑھتے تو مردے جو ہے وہ زمین سے کھڑے ہو جاتے، آپ جو ہے وہ قرآن پڑھتے اور پہاڑ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے، آپ قرآن پڑھتے تو آپ جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کی مسافت طے کر لیتے، یہاں سے کہیں کہیں پہنچ جاتے. اگر ایسا بھی ہو جاتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. یہ جو آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں نا، تو اگر قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. وہ ہم آگے چل کے سورہ نمل کے اندر پڑھیں گے.
حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک وزیر تھا، ان کا جو ایک درباری تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اس کے پاس جو ہے وہ کتاب کا علم تھا، ٹھیک ہے، اس سے مراد اللہ کی کتاب تھی، اور وہ پلک جھپکنے کے اندر جو ہے ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے، یعنی یمن سے جو ہے وہ فلسطین کے اندر لے آیا، جتنی دیر میں جو ہے وہ پلک چپکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے اندر یہ خاصیتیں ہوتی ہیں، پچھلی کتاب میں یہ تھی تو قرآن کے اندر یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ان علوم کے پیچھے ہمیں بھاگنے سے یا دوڑنے سے منع کیا گیا، کیونکہ قرآن کا وہ مقصود نہیں، چلے کاٹے جائیں آیات کے جو ہے، اور اس کے ذریعے سے جیسے ہمارے یہاں موکلات کو قابو کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ وظائف کرتے ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ علاج بھی کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہیں، لیکن وہ قرآن کا مقصود نہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے پرسپیکٹو میں اگر آپ بات کریں تو اگر آپ قرآن پڑھیں اور یہ سارے قرآن کے ذریعے سے ان کو معجزات دکھا دیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہی کہیں گے کہ جی ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا۔ تو ان کو بیسیکلی معجزہ نہیں چاہیے ایمان لانے کے لیے، یہ ہٹ درم ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، دیکھیں تمام احکامات، تمام حکم اللہ ہی کے پاس ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہو گئے اس بات سے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو مومن صادق بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو لوگوں کے اوپر جبر ہو جاتا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور ہمیشہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے اس کفر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب پہنچتا رہے گا۔ او تحل قریبا من دارہم، یا کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ یعنی کافر کبھی بھی سکون سے نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ آزمائشیں اتارتا رہے گا۔ کافر بھی دو قسم کے ہیں نا، ایک وہ ہے جس کے پاس پیغام پہنچا اور ایک وہ ہے جس کے پاس پیغام نہیں پہنچا۔ تو اصل میں تو قرآن جن کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے جس کے پاس پیغام پہنچ گیا، کسی نے پہنچا دیا، بھائی یہ اللہ کا میسج، یہ اللہ کا پیغام ہے، اب اس نے انکار کر دیا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تو کھلم کھلا انکار کرنے والا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ تکالیف اور آزمائشیں آتی رہیں گی اس کی موت تک۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا تھا میرا پکڑنا، میری سزا۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ ذات یعنی اللہ کی ذات جو کہ ہر جان کے اوپر نگران ہے جو اس نے کمایا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہر جان کیا کما رہی ہے، ایک وہ ہے اور دوسری طرف ان کے شریک ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، بے خبر ہیں، یعنی جو ان سے مانگ رہے ہیں ان سے وہ بے خبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے ہمارے اعمال سے، تو لیکن ان کو جو شریک ہیں جن سے یہ مانگ رہے ہیں وہ تو بے خبر ہیں، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا لیے۔ قُلْ سَمُّوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ان کے نام لو اپنے شریکوں کے۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو اس کی خبر دے رہے ہو جو تم نہیں جانتے زمین میں، یعنی تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا کہ اس کے شریک زمین میں بیٹھے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ام بظاہر من القول، یا جو تمہارے منہ میں آتا ہے تم اس کو بولے جا رہے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل، بلکہ کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے ان کی چال، ان کا جو ہے وہ مکر، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لهم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور دیکھو آخرت کا بھی عذاب، اور وہ تو زیادہ شدید ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کو بچانے والا نہیں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، دیکھو وہ جنت جس کی مثال متقی لوگوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے، وہ جنت جس کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے، وہ جنت اس کی کیا صفات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں؟ تجری من تحتہا الانہار، اس کے بیچوں بیچ چشمے جاری ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں خوبصورتی کا یہی کانسیپٹ ہے، ناردرن ایریاز میں چلے جائیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، گلیشیئرز ہیں، چشمے جاری ہیں، یہی خوبصورتی ہے۔ اکلھا دائم وذلھا، اس کے جو پھل ہیں وہ دائمی اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کا ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔
والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں قرآن کے نزول پہ۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس کے بعض حصے کا انکار کر رہے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کروں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اللہ ہی کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب بار بار آپ دیکھیں گے مکی صورتوں کے اندر آخرت کا مضمون ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ ہی کی عبادت کرو، تو وہ مضامین ہے بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں حکم بنا کر، یعنی یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا علم، یہ قرآن مجید وہی کا علم آپ کے پاس آ گیا، اب اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی باتوں کے پیچھے چلے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کا ولی اور نہ ہی کوئی حمایتی، نہ ہی کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں۔ پہلے بھی جو رسول آئے ان کے لائف پارٹنرز تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں، تو اب آپ کی بھی ازواج ہیں، آپ کی بھی اولادیں ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے مگر اللہ کے حکم سے، تو آپ معجزہ تو اللہ کی اجازت سے دکھا سکتے ہیں۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک مدت کے لیے لکھا ہوا ہے، یعنی ہر ایک جو اجل ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ کب ان کی جو ہے وہ مدت آنی ہے، کب اللہ نے معجزہ دکھانا ہے، کب قیامت آنی ہے، کب جو ہے وہ ان کی موت کا وقت آنا ہے، سب چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، کب عذاب آنا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی بولتا ہے، وہ سب فرشتے لکھ لیتے ہیں، پھر اس کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نیکی کی ہوتی ہیں، اس کو نیکی کے کھاتے میں باقی رکھا جاتا ہے، کچھ اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ کی ہوتی ہیں تو اس کو گناہ کے کھاتے میں باقی رکھا جاتا ہے، کچھ انسان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ نیکی کے سے متعلق ہوتی ہیں نہ گناہ سے متعلق ہوتی ہیں، تو ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ۔ ایک وہ اعمال نامہ ہے جو فرشتے ہیں، جیسے دائیں بائیں ہمارے دو فرشتے بیٹھے ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف والا گناہ لکھ رہا ہے، ایک تو ان کے پاس رجسٹر ہیں، کھاتے ہیں، اور ایک کھاتا اللہ کے پاس ہے لوح محفوظ کا، وہ اصل کھاتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو دکھا دیں بعض وہ جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، یعنی عذاب اگر ہم آپ کی زندگی میں لے آئیں ان کافروں کے اوپر، او نتوفینک، یا ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں، اٹھا لیں اور آپ کے بعد ان کے اوپر کوئی عذاب آئے، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے، عذاب دینا ہے نہیں دینا، آپ کی زندگی میں لانا ہے آپ کے بعد لانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا کام صرف میسج ڈیلیور کرنا ہے، پہنچا دیں۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ غور نہیں کرتے، یعنی یہ مشرک یہ کافر، کہ ہم ان کے گرد زمین تنگ کر رہے ہیں چاروں طرف سے، یعنی مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے لیکن ارد گرد کے قبائل ایمان لا رہے تھے، تو گویا چاروں طرف ان کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اب کہاں جائیں گے، اسی پہ غور کر لیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے اور اللہ کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، یعنی یہ کوئی فیصلہ یہاں دنیا کی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے کہ جیسے سیشن کورٹ نے کیا تو ہائی کورٹ میں اپیل ہو گئی، ہائی کورٹ نے کیا تو سپریم کورٹ میں اپیل ہو گئی، اللہ کے فیصلے پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے، تو جب وہ فیصلہ کر لے گا عذاب کا تو پھر کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور تحقیق مکر کیا، چالیں چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پہلی قوموں نے بھی چالیں چلی نبی کے مقابلے میں، اہل ایمان کے مقابلے میں، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو آخر میں غالب تدبیر کس کی؟ اللہ کی، تو اللہ ہی کی ہے تدبیر سب، تو چلنے والی جو ہے وہ تدبیر وہ اللہ کی ہے، ان کی چالوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعلم ما تکسب کل نفس، ہر جان جو کچھ کر رہی ہے کما رہی ہے سب اللہ کے علم ہے،
اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کے بارے میں جانتا ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں کون کیا کر رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب کافر جان لیں گے کس کے لیے آخرت کا گھر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہرگز رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، تمہاری گواہی کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ جو قرآن ہے یہ میریکل ہے، یہ معجزہ ہے، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، تو اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی۔ یعنی یہ بھی ایک بڑا ہمارے ہاں عقائد کی کتاب کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دلائل کون سے ہیں، علامات نبوت جنہیں کہتے ہیں۔ امام بہقی کی ایک کتاب ہے علامات نبوت، نبوت کے دلائل کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل آپ کے معجزات بھی ہیں، میریکلز بھی ہیں جو آپ نے دکھائی، کوئی 3000 کے قریب آپ کے میریکل ہمیں ملتے ہیں۔ بہت کم کھانا تھا، زیادہ لوگوں کو کفایت کر گیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں پینے کو تھا تو آپ کی انگلیوں سے جو ہے وہ چشمے جاری ہو، تو بہت سے معجزات ہیں۔ شق قمر کا واقعہ کہ وہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک قرآن جو ہے وہ بہت بڑی دلیل ہے آپ کی نبوت و رسالت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے میرے اور تمہارے مابین، ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، پچھلی کتابوں کا علم ہے، وہ پچھلی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، وہ بھی اس بات پہ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، کیونکہ پچھلی کتابوں میں میرا تذکرہ، میری صفات کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم، یہ بھی مکی صورت ہے، تو اس کے بھی مضامین وہی ہیں جو مکی صورتوں کے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات مطلب کچھ صورتوں کے شروع میں کچھ حروف ہیں، عربک الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، کہ جن کے معنی ہمیں نہیں پتہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین ایک راز ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف، شرک کے اندھیروں سے توحید کی روشنی کی طرف نکالیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اپنے رب کی اجازت سے، حکم سے، اس غالب کے رستے کی طرف جو تعریف کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے وہ چھا جاتا ہے، اور اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پوری کائنات اس کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ اللہ اسی کے لیے جو آسمانوں میں زمین، سب کچھ اسی کا ہے، یہ زمین بھی آسمان بھی۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، بری خبر ہے سخت ترین عذاب سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اور کافر کون ہیں، ان کی کیا صفات ہے؟ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، اعتراضات جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان کے لیے واضح کرے، یعنی جو بھی نبی اور رسول آتا تھا تو وہ اس قوم کی زبان کے اندر آتا تھا، تبھی تو وہ حجت تمام ہوتی تھی۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اور اللہ سبحانہ و تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور البتہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، کہ آپ اپنی قوم کو نکالیں من الظلمات إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو نصیحت کروائیں اللہ کے بڑے بڑے دنوں کے ذریعے۔ تو قرآن مجید 2 چیزوں سے نصیحت کرواتا ہے، ایک تو اللہ کے بڑے بڑے دن جو پچھلی قوموں کے اوپر آئے، عذاب کے دن، کہ ان کا تذکرہ کر کے قوموں کو عبرت پکڑوائی جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر کے کہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں لازماً نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب اللہ نے تم کو نجات دی آل فرعون سے اور وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، یعنی جب نو مولود پیدا ہوتا تھا تو اس کو ذبح کر دیتے تھے۔
اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے. 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 28 پاروں کے اندر. مقصود کیا قرآن مجید کا؟ اس ریپیٹیشن کے مقصود یہی ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے. بنی اسرائیل کس حالت میں تھے؟ غلامی کی حالت میں تھے، اور کہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال کے جو ہے وہ کہاں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی شان و شوکت اور اتنی بڑی سلطنت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو امین بنا دی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب آپ کے رب نے اعلان عام کیا کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یعنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو تو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اکثر و بیشتر ہم شکر نہیں کرتے، کیونکہ انسان کو جو نعمت مل جاتی ہے نا تو اسے اس کا احساس نہیں ہوتا. ہاں، جو نعمت اس کے پاس نہیں ہوتی اس کے لیے وہ روتا پھرتا ہے، اور جو اس کے پاس ہوتی ہے اس کا اسے احساس نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس پہ شکر نہیں کر پاتا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نعمتوں کو یاد کرو، اکیلے میں بیٹھو تنہائی میں، تمہارے پاس یہ ہے تمہارے بھائی کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس یہ ہے تمہارے پڑوسی کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس یہ ہے تمہارے کولیگ کے پاس یہ نہیں، تمہارے پاس یہ ہے پورے خاندان کے پاس یہ نہیں. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری اختیار کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم سب کفر کرو اور جو بھی زمین میں ہے سب کافر ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا. انسانوں کی ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تعریف میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اس کی کوئی مقام مرتبے میں اضافہ نہیں ہو جائے گا. اگر سارے کافر ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی تعریفیں ختم ہو جائیں گی. اللہ کی تعریفیں تو پھر بھی باقی ہیں، فرشتے کر رہے ہیں، زمین آسمان پوری کائنات اللہ کی تعریفوں میں لگی ہے، اس کی تسبیح میں. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کی، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد بھی آئے، لا یعلم الا اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. کتنی قومیں آئیں اللہ کے علم میں ہے. ہاں، ہمیں اللہ نے کچھ قوموں کے بارے میں بتا دی. جاءتہم رسل بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کے، معجزات، روشن دلائل لے کے. فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو قوموں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لی. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور وہ اپنے رسولوں سے کہنے لگے کہ اے رسولو، جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کے کافر ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور اے رسولو جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، یعنی جس توحید کی طرف، ہم تو اس کے بارے میں ایک الجھا دینے والے شک میں مبتلا. تو رسول آتے رہے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے بعد بھی آتے رہے، لیکن قوموں نے انکار کیا. قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو رسولوں نے کہا اپنی قوموں سے کہ اللہ کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا. مطلب یہ شک پیدا بھی کیسے ہو گیا؟ شک پیدا بھی کیسے ہو گیا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ تم کو پکارتا ہے یعنی اپنی طرف، اپنی توحید کی طرف، تاکہ تمہیں معاف کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مدت تک کے لیے ڈھیل دے. یعنی زمین میں ظاہری بات ہے انسان کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو اس وقت تک کے لیے انسان کے لیے ڈھیل ہے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو اب لوگوں نے کیا کہا، رسولوں کو کیا جواب دیا ان کی اس تبلیغ کے نتیجے میں، آپ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہو. تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس سے کہ جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو. تو انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج، قرآن اب پڑھ جائیں، سب سے بڑا چیلنج انسان کے لیے باپ دادا ہی ہے. باپ دادا کے دین سے ہٹنا اس کے لیے آپ سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ جو ہے وہ سر کرنے کے مترادف ہے. ایک ہندو ہے، ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا، اب کیوں نہیں وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑتا؟ نہیں. اسی طرح کوئی سکھ ہے، سکھ گھرانے میں پیدا ہو گیا، کوئی بدھ ہے، بدھ گھرانے میں پیدا ہو گیا. بہت کم لوگ ہیں کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام اور میسج پہنچائیں گے اور وہ باپ دادا کا دین چھوڑ کے حق کو اختیار کر لیں، بہت کم. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو اب قوموں نے کیا کہا نبیوں سے کہ آپ ہمارے پاس جو ہے وہ لے آؤ کوئی واضح معجزہ، واضح دلیل لے آؤ، ہم تو اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنے والے، کچھ ہمیں معجزہ دکھاؤ. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، تو رسولوں نے کہا کہ دیکھو ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، فرشتے نہیں ہیں، ایلینز نہیں ہیں. ولكن اللہ یمن علینا
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے احسان کرتا ہے. تو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں نبی بنایا، تو اب ہماری حیثیت عام انسانوں والی نہیں رہی. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. رہی بات معجزے کی، تو دیکھو معجزہ جو ہے نا، اللہ کی اذن کے بغیر ہم تمہیں نہیں دکھا سکتے. اللہ کی جب مرضی ہوگی تو ہم دکھائیں گے. تو اسی طرح سے اولیاء اللہ کی جو کرامت ہوتی ہے، نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی کرامت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جب چاہے کوئی اللہ کا ولی جو ہے وہ کرامت دکھا دے، نہیں، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. ہاں، اللہ جب چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ کرامت جاری کر دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا احسان. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی کے اوپر چاہیے کہ توکل کریں اہل ایمان. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کے اوپر توکل نہیں کریں جبکہ اللہ نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَصَيْتُمُونَا. تو اب یہ رسولوں کا جو مکالمہ ہوتا رہا اپنی قوموں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور قوموں کے درمیان وہ مکالمہ تفصیل سے نقل کیا کہ اب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر توکل کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَصَيْتُمُونَا، اور جو تم لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ذہنی یا جسمانی، تو ہم اس کے اوپر لازماً صبر کرتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی کے اوپر توکل کریں توکل کرنے والے. توکل کا مطلب ہوتا ہے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. کوئی قوم ایمان نہیں لا رہی، اب کیا کر سکتے ہو، اللہ کے سپرد کر دو اس کا معاملہ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. اب کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے کہ ہم لازماً تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. تو مطلب ساری رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، جس زمانے میں بھی رسول آئے، جس بستی میں بھی آئے، اکثر و بیشتر قوموں کے جوابات یہی تھے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی طرف وحی کی کہ ہم لازماً ظالموں کو ہلاک کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تم کو زمین کے اندر ٹھکانہ دیں گے ان کے بعد، یعنی رسول اور پھر رسولوں پہ ایمان لانے والے وہ پھر زمین میں بسائے جائیں گے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے یہ سب جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور جو میرے ڈراوے سے ڈرا. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور لوگوں نے جو ہے وہ فیصلہ مانگا، اللہ سے فیصلہ مانگا کافروں نے، اور ہر جو جبار سرکش ظالم تھا، ہٹ درم تھا، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا. جب انہوں نے اللہ کا عذاب طلب کیا، رسولوں سے کہا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، پھر عذاب آ گیا اور وہ سب ناکام اور نامراد ہو گئے. من ورائی جہنم، اور صرف دنیا کا عذاب نہیں ہے، اس کے پیچھے جہنم کا بھی عذاب ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا عذاب اور کام ختم، نہیں، ایسا نہیں. وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور جہنم میں اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، یعنی زخموں میں سے جو نکلے گا نا وہ اس کو پینے کو دیا جائے گا کافر کو اور اللہ اور اس کے رسول کی آیات کو جھٹلانے والے. یتجرع، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا. ولا یکاد یسیغ، اور اپنے حلق سے اتار بھی نہیں پائے گا. کون ہے جو خون کو پی سکے یا جو پیپ ہے اس کو پی سکے. ویاتیہ الموت من کل مکان، اور اس کو موت نظر آئے گی ہر جگہ سے آتی ہوئی. وما هو بمیت، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اسے لگے گا اس عذاب کی وجہ سے ابھی مرا کہ ابھی مرا، لیکن موت نہیں آئے گی. ومن ورائی عذاب غلیظ، اور اس کے بعد پھر شدید ترین عذاب ہے. مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. تو کافروں کے بارے میں قرآن بہت سخت ہے، بہت شدید ہے، کوئی معافی نہیں ہے. ایک اللہ نے ایمان ہی کا تو مطالبہ کیا ہے. ایمان لانے میں کون سے تمہارے پیسے لگتے ہیں، ایمان لانے میں کون سی مشقت ہے، کلمہ ہی پڑھنا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ مطالبہ 1 منٹ بھی نہیں لگا، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اتنا بھی نہیں تم کر کے آئے دنیا میں، تو پھر تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک بنتا ہے نا. تو مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا. اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان کے اعمال، اگر کافروں نے کوئی نیکی کے اعمال بھی کیے ہوں گے، کوئی چیریٹی، کوئی لوگوں کے ساتھ صدقہ خیرات وغیرہ، جیسا کہ راکھ ہوتی ہے، اس راکھ کے اوپر جو ہے وہ ہوا چلتی ہے، فی یوم عاصف، ایک تیز و تند جھکڑ اور طوفان والے دن میں، یعنی ہوا اس راکھ کو مطلب تیز و تند آندھی طوفان آئے اور راکھ کو اڑا کے لے جائے، تو وہ راکھ کہاں رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح سے کافروں نے اگر کوئی اعمال کیے بھی ہیں تو وہ ان کے ضائع ہو جائیں گے، اکارت جائیں گے، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے.
آخرت میں نیک عمل کا اجر صرف بندہ مومن کے لیے، ایمان شرط ہے آخرت میں اپنے اعمال کا اجر پانے کے لیے، کوئی بھی عمل نیکی کا عمل۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے کمایا ہوگا اس پہ وہ قدرت نہ رکھیں گے، ذالک هو الضلال البعید، اور یہ دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا حق کے ساتھ؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے اوپر یہ مشکل نہیں ہے، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ لے جائے اور اس کی جگہ نئی قوم پیدا کر دے، یا انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ لے جائے اور کوئی انسانوں کی جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، جیسے پہلے جنات تھے اس زمین کے اوپر، اللہ انسانوں کو لے آئے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ وبرزوا للہ جميعا، اور یہ سب اللہ کے سامنے نکلیں گے، پیش ہوں گے قیامت والے دن، حاضری دیں گے۔ فقال الضعفاء للذین استكبروا، تو جو کمزور تھے وہ ان سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، وہی لیڈرز اور فالوورز، لیڈرز اور فالوورز، ان کا تذکرہ قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ ضعفاء جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو فالوورز ہوتے ہیں اپنے ریلیجس لیڈرز کے یا پولیٹیکل لیڈرز کے، اور تکبر کرنے والے یا مالا وہ ان کے لیڈرز ہوتے ہیں۔ تو کمزور لوگ جو ہے وہ اپنے متکبرین سے کہیں گے، اپنے لیڈر سے کہیں گے، انا کننا لکم تبع، دنیا میں ہم تمہارے فالوورز تھے، تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تمہارے لیے نعرے لگانے والے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو آج اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تم ہمیں کچھ کام آ سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو اٹھ کے وہ لیڈرز کہیں گے بھئی اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتے، ہم تو خود گمراہ تھے، تو آج ہم خود جہنم میں پڑے ہیں، تو تمہیں مطلب تمہارے بارے میں کیا کر سکتے ہیں کہ تمہارا عذاب کیسے کم کروا سکتے ہیں، خود اپنا عذاب ہم کم نہیں کروا سکتے۔ سواء علینا اجزئنا ام صبرنا، برابر ہے آج ہمارے لیے ہم جزا فضا کریں، بے صبری کریں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، کوئی چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، مطلب آج چیخو پکار کرو یا صبر کرو کوئی فائدہ نہیں ہے، بس جہنم کی آگ میں جلنا ہے، بس جلنا ہے بس۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو پھر شیطان کہے گا، فیصلہ چکانے سے مراد یہ کہ حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب شیطان کھڑا ہوگا، وہ تقریر کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اے انسانو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ تھا، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا۔ شیطان بھی انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن ملتا کچھ بھی نہیں۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور شیطان کہے گا انسانوں سے دیکھو مجھے تمہارے اوپر کوئی زبردستی حاصل نہیں تھی، کوئی میرا اختیار نہیں چلتا تھا تمہارے اوپر، الا ان دعوتکم، ہاں بس ایک دعوت تھی، میں نے تم کو دعوت دی، آواز لگائی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری پکار پہ لبیک کہا، تم نے میری دعوت قبول کر لی، کیوں؟ کیونکہ اس میں تمہارے نفس کی خوشی تھی، کیونکہ میری ساری دعوتیں خواہشات کے اوپر مبنی تھیں، یہ بھی خواہش پوری کر لو، وہ بھی کر لو، خدا کہاں ہے، کوئی دیکھا ہے نہیں دیکھا، نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، انکار کرو، مزے کرو، مستی کرو، ٹھیک ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں ہے، بابر جو عیش کرنی ہے کر لو، پتہ نہیں دوبارہ زندگی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہے، اس فلسفے کے اوپر زندگی گزارو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بس نہ تم مجھے ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یعنی شیطان انسانوں کو کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم میرے کام نہیں آ سکتے۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور دیکھو جو تم نے مجھے شریک بنا لیا تھا، یعنی اللہ کا، اس سے پہلے دنیا میں تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا، یعنی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی تو تم تو میرے پیچھے چل پڑے، تو میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں تو اللہ کا شریک تھا ہی نہیں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب شیطان بھی سائڈ پہ ہو جائے گا، پتہ اس کو بھی ہے کہ اس نے بھی جہنم میں جانا ہے، لیکن وہ کہے گا کم از کم سچ بول کے جہنم میں جا جاؤں، اب تو سچ بول دو۔ وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو داخل کیا جائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے بیچوں بیچ نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہوں گے، خالدین فیہا باذن ربہم، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کی اجازت سے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور اہل جنت جب آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو وہ سلام سلام کہیں گے، ایک دوسرے کو سلام کے ذریعے سے دعا دیں گے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ
یہ جو کلمہ شہادت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو کلمہ پڑھ کے ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی مثال بیان کر رہا ہے، کشجرۃ طیبہ، جیسا ایک پاکیزہ درخت، اب کھجور کا درخت جیسے پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، اس کی جو جڑ ہے وہ زمین میں خوب جمی ہوئی ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، یعنی ایسا درخت کہ زمین کے اندر اس کی جڑیں بہت نیچے تک اتری ہوں اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر، اتنا بڑا درخت۔ تو یہ جو کلمہ ہے ایمان کا کلمہ، تو اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا ہی درخت ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی، اتنا بڑا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پھلدار درخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے، 99، اور ہر رجسٹر اس کا تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کا رجسٹر پھیلا ہوگا، اور اس کے اندر اس کے گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میرے بندے یہ تیری ہیں؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میری۔ کوئی نیکی بھی کر کے ہے یا اللہ یاد نہیں ہے کوئی نیکی کی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تیری نیکی۔ اللہ تعالیٰ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کو میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں گے، اور اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر اتنے بڑے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہ ایک طرف رکھیں گے اور نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہی کلمہ ہوگا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کلمے کا بہت وزن ہے، ایمان کا بہت وزن ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربہا، وہ اپنا پھل لاتا ہے ہر مرتبہ اپنے رب کی اجازت سے۔ کلمہ انسان اگر اس کے پڑھنے میں سچا ہو تو جیسے درخت اپنا پھل لاتا ہے، پھلدار درخت، اس کو واضح و نصیحت کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی تم نے پھل دینا ہے، اس نے دینا ہے، ہر سال دینا ہے۔ تو ایمان کے اندر اگر انسان سچا ہوتا ہے تو اچھے رویے پیدا ہوتے ہیں، اچھے اخلاق اس سے پیدا ہوتے ہیں، اچھا کردار اس سے پیدا ہوتا ہے، سوسائٹی اس سے مفید ہوتی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور خبیث کلمے کی مثال یعنی اللہ کا انکار، اللہ کا کفر کرنا یا شرکیہ باتیں کرنا، یہ جو کلمات ہیں کشجرۃ خبیثہ، جیسا کہ خبیث درخت ہوتا ہے، گندا درخت، اجتثت من فوق الارض، کہ اس کو اکھاڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، مطلب آپ ہاتھ میں پکڑیں گے ایسے تو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، ما لہا من قرار، اس کو زمین میں کوئی ثبات حاصل نہیں آتا، ثبات، اس کو کوئی زمین کے اندر اس کو کوئی استحکام حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کلمہ خبیثہ کا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے سے، کلمہ شہادت کے ذریعے سے، اس ایمان کے کلمے کے ذریعے سے اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو ایمان پہ ثابت قدم رکھتا ہے، آخرت میں بھی یعنی قبر کے اندر بھی، یہ قبر کے اندر بھی یہ کلمہ اس کے کام آئے گا، اس کو عذاب قبر سے بچائے گا، آخرت کے مراحل میں بھی اس کے کام آئے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ناشکری سے، بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے، ناشکری کرنا شروع ہو گئے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو اتارا تباہی کے گھر پہ، یعنی خود تو گمراہ تھے ہی تھے، اپنی قوم کو بھی جہنم کے دروازے پہ لا کھڑا کر دیا۔ جہنم یصلونہا، جہنم جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، یعنی وہ لیڈرز بھی اور ان کے فالوورز بھی۔ وبئس القرار، اور جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، پارٹنرز بنا لیے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ ان کو سیدھے رستے سے گمراہ کر دیں۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم إلی النار، آپ ان سے کہہ دیں تم فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں آگ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا کا فائدہ ہے تھوڑا بہت، پنڈت ہے، پروہت ہے، پادری ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے مولوی حضرات، پیر حضرات بھی دنیا کا فائدہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ شرک کی فیکٹریاں ہیں نا جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں مندروں کے اندر، مزاروں کے اوپر، ٹھیک ہے، گردواروں کے اندر، چرچز کے اندر شرک کی فیکٹریاں، اور لوگوں کا مال جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، لپیٹ رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ سجھا رہے ہیں کہ جی اللہ کے پارٹنرز ہیں، آ جائیں یہاں پہ آ کے مانگیں، تمہاری مرادیں جو ہے وہ پوری ہوں گی۔ پورا شرک کا ایک نظام جو ہے وہ انہوں نے چلا رکھا ہے، پیرلل نظام۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم إلی النار، آپ ان سے کہہ دیں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو،
پھر تمہارا لوٹ کر جانا ہے آگ کی طرف. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، آپ کہہ دیں میرے بندوں سے کہ جو ایمان لے کے آئے کہ نماز قائم کریں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کریں. سرًا وعلانیہ، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ طریقے، دونوں طریقے سے خرچ کریں. نماز اور خرچ، نماز اور انفاق، نماز اور انفاق. نماز پڑھو، خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن میں کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھلوں سے رزق نکالا. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں کو، جہازوں کو مسخر کر دیا تاکہ وہ چلیں سمندر کے اندر اللہ کے حکم سے. اب لوہا نہیں تیرتا، لکڑی جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایسی خاصیتیں رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لکڑی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے نا، اسی کا بحری جہاز بنا کے تم سفر کرتے ہو اور اپنی جو ہے وہ دنیا کو بہتر بنا رہے ہو. تو یہ سب ٹھیک ہے، لاز آف نیچر ہیں، فزیکل لاز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں نا. یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ہر چیز کے خواص اللہ نے رکھے ہیں. تو وہ سب اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ تم ان کو ایکسپلور کرو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. وسخر لکم الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دریا تمہارے قابو میں دے دیے، دریاؤں کا رخ تم موڑ لیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ تمہیں سکھایا. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج اور چاند کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا. ٹھیک ہے، اور وہ دونوں جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ لگاتار چل رہے ہیں. سورج آتا ہے، چاند چلا جاتا ہے، چاند آتا ہے، سورج چلا جاتا ہے. اور کب سے سب تمہاری خدمت میں لگے. اس سورج کی وجہ سے تمہاری فصلیں تیار ہو رہی ہیں، اس چاند کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ رات کی روشنیاں مل رہی ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا، دن اور رات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا. وآتاکم من کل ما سألتم، جو تم نے اللہ سے سوال کیا اللہ نے وہ سب تمہیں دیا. اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، اس زمین کے اوپر ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کی لائف کے لیے سپورٹنگ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھ دیا. آکسیجن چاہیے، آکسیجن رکھ دی. اس کو دھوپ اور روشنی چاہیے، اللہ نے دھوپ اور روشنی رکھ دی. اس کو جو ہے وہ رات آرام کرنے کے لیے جو ہے وہ تاریکی چاہیے، اللہ نے رات کی تاریکی اس کے لیے پیدا کر دی. اس کو پانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پانی وافر مقدار میں پیدا کر دیا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں رکھ دی ہے. اس کو معدنیات چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ساری معدنیات رکھ دی. یہ پیٹرول ہم نیچے سے نکال رہے ہیں، لوہا جو ہے وہ ہم زمین کے اندر سے نکال رہے ہیں، کوئلہ ہم زمین کے اندر سے نکال. مطلب کیا ہماری ضرورت ہے، ایون کہ ایندھن تک کی جو ہماری ضرورت تھی، درختوں کی صورت میں، کوئلے کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، ہمارے لیے جو چیزیں جو ہے وہ زیب و زینت کا باعث تھی، سونا چاندی، وہ بھی اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی. کون سی چیز ایسی ہے جو ہم اس زمین سے نہیں نکال رہے؟ اپنی خوراک ہم زمین سے نکال رہے ہیں، پھل پھول پودے ہم زمین سے نکال رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ سب تو ہم نے دے دیا، سب تو اس زمین میں رکھ دیا، بس اب نکالنا تم نے ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجے اور تمہیں نکال کے بھی دیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احصاء کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ظالم اور بہت ہی ناشکر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، یعنی مکہ کو. مکہ میں بیت اللہ کو تعمیر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، مکہ امن والا شہر بن گیا. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا. رب انہن اضللن کثیر من الناس، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی، تو جس نے میری پیروی کی یعنی میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے، اس کا تو مجھ سے تعلق ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، تیری مرضی پھر. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے اس وادی میں کہ جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی اماں ہاجرہ کو یہاں مکہ مکرمہ کی وادی میں آباد کیا تھا. تو اس وقت یہاں کوئی بھی نہیں تھا، ایک ٹیلا سا تھا. بیت اللہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا تھا، پھر مرور زمانہ کے ساتھ وہ گر گئی تھی اس کی عمارت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا تھا. تو یہاں ایک ایسی وادی کے اندر جس میں کھیتی نہیں، یعنی خشک اور بنجر زمین تھی،
مکہ کی زمین جو ہے وہ پہاڑوں کی زمین تھی. تو اللہ تعالیٰ میں یہاں آپ کے حکم سے اپنی اولاد کو آباد کر کے جا رہا ہوں ان دا بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، آپ لوگوں کے دل اس طرح سے کر دیں کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائے. تو اللہ نے دلوں کو مائل کر دیا. یعنی مکہ جیسی وہ جو سرزمین، پہاڑوں خشک سرزمین، پوری دنیا سے لوگ وہاں پھر آتے تھے، اور مکہ کو اللہ نے اتنا آباد کر دیا. اور آج جیسے آباد ہے، دنیا کا ہر پھل اور ہر چیز آپ کو مکہ کے اندر ملتی ہے. وارزقہم من الثمرات، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں. ہمارے اندر ہے جو ہم نے ظاہر نہیں کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں. جو ہمارے وساوس ہیں، خواہشات ہیں، خیالات ہیں، جو ہم زبان سے بول پڑتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ کے اوپر کچھ بھی پوشیدہ نہیں زمین میں اور آسمان میں، جو ہے سب اللہ کے علم میں. الحمدللہ الذی وہب لی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کی جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. تو حضرت اسماعیل اماں ہاجرہ سے تھے اور حضرت اسحاق اماں سائرہ سے تھے. تو حضرت اسحاق کو فلسطین میں آباد کیا حضرت ابراہیم نے. تو وہاں نبوت کی ایک لڑی چلی، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور پھر ان سے آگے یہود کی جو ہے وہ، تو دوسرے جو تھے حضرت اسماعیل، ان کو لا کے یہاں مکہ مکرمہ میں آباد کیا. تو 2 لڑیاں چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے. تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں پھر 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. 2000 قبل مسیح ان کا زمانہ تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی 610 میں. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا کو سننے والا ہے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی. بہت اچھی دعا ہے جو ہم نماز میں آخر میں پڑھتے بھی ہیں. نماز کے آخر میں ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نماز کا پابند بنا مجھے بھی میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے. وللمؤمنین، اور اہل ایمان کو بھی معاف کر دے. یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت والے دن. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور آپ ہرگز گمان نہ کریں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اس سے جو ظالم کر رہے ہیں. ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. وہ اللہ کے علم ہے، اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے علم ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک کے لیے کہ جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. قیامت کے دن تک کے لیے ان کے پاس، ان ظالموں کے پاس ڈھیل ہے. پھر اللہ کا ایک دم سے عذاب آئے گا. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور یہ دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے. یعنی جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا ظالموں کو، تو ان کی کیا کیفیت ہوگی حشر والے دن، کہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے جیسے وہ کوئی شتر مرغ دوڑتا ہے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہیں آئیں گی. یعنی ایسے پھٹی کی پھٹی نگاہیں رہ جائیں گی. ادھر اوپر دیکھیں گے تو جو دیکھیں گے اسی منظر کے اندر ہی اس کی دہشت میں ہی کھو جائیں گے. وہ نگاہ واپس ہی نہیں آئے گی، یعنی پلک جھپکے گی نہیں. وافدتہم ہوا، اور ان کے دل جو ہے وہ ہوا ہو رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور آپ لوگوں کو ڈرا دیں اس دن سے کہ جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، اور اس دن یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، اب ہم نیک عمل کر لیں گے. نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، آپ کے رسولوں کی پیروی کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم وہی نہیں ہو جنہوں نے اس سے پہلے قسمیں کھائی تھیں کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا. اس سے پہلے تو تم بڑے شیر بنتے تھے، اب عذاب دیکھ لیا، دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب. اب تمہیں سب ایمان بھی یاد آ رہا ہے، اپنی اصلاح بھی یاد آ رہی ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کے مکانوں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا. یعنی ان بستیوں سے تمہارا گزر ہوتا تھا جو تم سے پہلے تباہ کر گئی، برباد کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود تم نے سبق حاصل نہیں کیا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے لیے واضح بھی کر دیا تھا کہ ہم نے ان بستیوں کے ساتھ کیا کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی اپنی کتاب کے اندر، ہر طرح سے سمجھایا تھا. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور انہوں نے
اپنی چالیں چلی، کافروں نے ظالموں نے اپنی چالیں چلی، اور ان کی چالیں اللہ ہی کے پاس ہیں. ان کی چالوں نے کیا کامیاب ہونا ہے؟ وہ چال تو بالآخر اللہ کے پاس ہی جانی ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی چالیں ایسی نہیں تھیں کہ ان سے پہاڑ ٹل جاتے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر وہ تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تو ان کی چال سے کیا ہونا ہے؟ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے؟ نہیں سرک سکتا. تو اللہ کی تدبیر تو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے. تو اللہ کی تدبیر کو لٹا سکتے ہیں اپنی چالوں سے؟ نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، آپ ہرگز گمان نہ کریں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کی ہوئی وعدے کے خلاف کرے گا. جو اللہ نے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، قیامت کا دن آنا ہے، میدان حشر لگنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہونا ہے، بالکل کوئی شک نہیں اس میں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی. یعنی قیامت والے دن یہ زمین نہیں رہے گی، اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا. جیسے قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر ہے کہ اس کا نشیب و فراز ختم ہو جائے گا، یعنی اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، بالکل یہ پلین گراؤنڈ کی طرح ہو جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گی، سیدھی. بعض روایتوں میں کہ جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے نا سیدھی، اس طرح سے یہ ہو جائے گی، اس طرح سے ہو جائے گی. اور آسمان وہ بھی بدل جائیں گے، ظاہری بات ہے آسمانوں کی حیت بھی بدل جائے گی. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا چھایا ہوا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوں گے. یعنی اس سے پہلے کہ ان کا حساب کتاب ہو، اس سے پہلے ہی ان کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ہوں گی، بیڑیاں ہوں گی، جیسے مجرموں کی بیڑیاں ہوتی ہیں. سرابیل من قطران، ان کے جو کرتے ہوں گے وہ گندک کے تیزاب کے ہوں گے، یعنی ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ بھی ان کو کاٹ کھا رہے ہوں گے تیزاب کی طرح. وتخشى وجوههم النار، اور ان کے چہروں کے اوپر آگ چھا رہی ہوگی، جیسے آگ کے اندر آگ کے الاؤ میں وہ جل رہے ہوں. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اللہ تعالیٰ جزا دے ہر جان کو جو اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اب انسان کا کیا جاتا ہے مجھے بتائیں، اس سارے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے، صرف ایک کلمہ اس نے پڑھنا ہے، ایک کلمہ پڑھنا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، اور چند اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، وہ اس نے ادا کرنے. باقی اللہ تعالیٰ نے کون سے اس سے ایسے مطالبات کر لی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ یا K2 سرکل، لوگ تو وہ بھی کر لیتے ہیں، خیر وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے اللہ کے مطالبات اس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی اتنے بڑے مطالبات نہیں ہیں، بہت مختصر سے مطالبات. ایمان اور عمل صالح، ایمان لے آؤ، نیک عمل کرو. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پہنچا دینا. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان کو اس کے ذریعے سے ڈرا دیا جائے، یعنی یہ قرآن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ ان کو اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا، اور وہ جان لیں. ایک تو قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا آخرت سے، عذاب سے، تاکہ وہ ڈریں، اپنا عمل سیدھا کر لیں، جو ایمان نہیں لے کے آیا وہ ایمان لے آئے. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ یہ جان لیں. کیا جان لیں؟ توحید، توحید کا میسج، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یہ جان لیں. تو یہ اگر آپ نے جان لیا تو آپ نے قرآن. اب قرآن پڑھنے کے بعد، تفسیر لکھنے کے بعد بھی آپ توحید تک نہیں پہنچے اور قرآن کی آیات کی تعویلیں کر کر کے اس میں سے بھی شرک نکال لیا، مقصد ہی فوت ہو گیا. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے، انما ہوا الہ واحد، معبود ایک ہی ہے، عبادت کے لائق ایک ہی ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور قرآن اس لیے بھی نازل ہوا تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں، یعنی نصیحت وہی حاصل کرے گا جو عقل والا ہے. صدق اللہ العظیم.